الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كالأنعام بل هم أضل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمادی الثانی کی 15 تاریخ اور شمسی اعتبار سے دسمبر کی آج 29 تاریخ ہے۔ کل کا دن درمیان میں ہے، اس کے بعد والی جو رات آ رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب رات ہے، یعنی 29 دسمبر کی جانے والی اور 1 جنوری کی آنے والی جو رات ہے، ان 2 تاریخوں کے درمیان جو رات پڑتی ہے یہ رات بڑی عجیب و غریب رات ہے۔ ہمیں اپنے مذہب سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم ہر موقع پر اپنی زندگی کو اس حساب سے گزارنے کی کوشش کریں کہ جس حساب سے زندگی کو صحابہ کرام نے گزارا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم زندگی کو گزاریں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جا رہی کہ وہ اپنے اندر غیروں کی وہ باتیں لاتے ہیں کہ جن باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، اور جن باتوں سے غیروں کی لا کر کچھ فائدہ ہو بھی سکتا ہے تو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ 31 دسمبر میں جو رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر ایک طرف اگر دیکھا جائے تو پیسوں میں آگ لگائی جاتی ہے، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو اپنے اعمال میں آگ لگائی جاتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں کہ ایک طرف دیکھا جائے تو عزت پامال کی جاتی ہے۔ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اس رات کو اس انداز سے گزارتی ہیں کہ جو باہر کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، آپ ان کا سروے کر کے دیکھیں کہ 31 دسمبر کے لیے وہ تمام چیزیں پہلے سے بک ہو جاتی ہے۔ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملتی، اور وہاں پہنچنے کے بعد کوئی روم خالی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مذہب والا ہو، کوئی بھی فرقے والا ہو، یہ 21 دسمبر کی انتظار رہتی ہے کہ کب 31 دسمبر آئے گی اور کب عریانیت اور فحاشی ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اس موقع پر لوگ موبائلوں پر اسٹیٹس لگاتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کے پیغام بھیجتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو ایک زندگی دی ہے، مثال کے طور پر کسی بندے کو 50 سال کی زندگی دی، اور اس زندگی میں یہ تاکید لگا دی کہ اس زندگی کے بعد تمہارا امتحان ہے، تمہیں قبر سے گزرنا ہے، تمہیں موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، رب کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی۔ بتاؤ وہ بندہ جتنا اس امتحان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کو امتحان کی تیاری کی طرف خیال آتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ آج میرا یہ دن بھی ختم ہو گیا، میں نے امتحان کی کوئی تیاری نہیں کی، آج میرا یہ ہفتہ بھی ختم ہو گیا، میں نے اس ہفتے کوئی تیاری نہیں کی، یہ مہینہ گزر گیا، اس مہینے میں میں نے کوئی فکر نہ کی، یہ سال گزر گیا، اس سال میں نے کوئی فکر نہیں کی۔
ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہو رہا اس کے برعکس کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا، زندگی کا ایک سال کم ہو رہا، اور کم ہوتے سال پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ ارے یہ وقت وہ وقت ہے کہ آپ اس وقت میں اپنا محاسبہ لیں، آپ اس رات میں اور اس دن اپنا امتحان لیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے گزشتہ سال کیا کمایا اور کیا پایا ہے، اور آئندہ سال آپ وہ عزم کریں کہ جو کوتاہی میری پچھلے سال ہوئی ہے، آئندہ سال ان تمام کوتاہی سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی بھی کاروباری ہو، کوئی بھی تجارت کرنے والا ہو، بہترین تاجر اور کاروبار کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو صبح سے ڈیوٹی پر بیٹھتا ہے اور شام میں جب اپنی ڈیوٹی سے اٹھتا ہے تو وہاں حساب و کتاب لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا آدمی بھی شام میں یہ دیکھتا ہے کہ صبح سے شام تک میں نے کتنی سیل کی ہے، کتنے کا مال بیچا، اس میں کیا پروفٹ ہے، کتنے کا سامان میں لایا تھا، کتنا مجھے بچ رہا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو صبح سے شام تک بیٹھتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، گراہک آ رہا نہیں آ رہا اس کو کوئی پرواہ نہیں، شام میں کیا لے کر اٹھ رہا اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے دوستو، دنیاوی اعتبار سے یہ آدمی ناکام شخص مانا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کاروبار کے کرنے والے کو دیکھو کہ سال کے مکمل ہونے پر اور سیزن کے مکمل ہونے پر تمام لوگ جڑ کر کے بیٹھتے ہیں کہ اس سیزن میں ہم نے کیا کمایا ہے اور اس سیزن میں ہم نے کیا کھویا ہے، پھر اس سیزن کی جو کمیاں تھی کہ یہ لاس کیوں آیا، یہ نقصان کیوں آیا، یہ پروفٹ اتنی کی امید تھی وہ پروفٹ ہم حاصل کیوں نہ کر سکے، وہ تمام چیزیں سوچ کر پھر اگلے سیزن کو اسی حساب سے اٹینڈ کیا جاتا ہے اور اسی حساب سے اس کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ نیا سال آنے پر یہ تمام چیزیں لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ رات ہمارے لیے کس طرح کی رات ہے، یہ دن ہمارے لیے کس طرح کا دن ہے کہ ہم اس دن اپنا محاسبہ لیں کہ اللہ رب العزت نے ایک سال دیا تھا کہ جس کو 2023 کہا جا رہا تھا، وہ سال گزر چکا، ہم نے اس میں اپنی آخرت کی کیا تیاری کی، اور آخرت کو بھی آپ اگر یاد نہ کریں تو اپنی دنیاوی اعتبار سے آپ اپنا محاسبہ لیں کہ کیا کمایا اور کیا کھویا، اور آگے وہ تمام عزم، تمام ارادے لیں کہ جن کی وجہ سے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو حکومت نے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ 5 سال کے بعد اس کو پھانسی ہونی ہے۔ آپ سوچیں کہ جب اس کے 4 سال رہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر احساس ہوتا ہے یا اس کو خوشی ہوتی ہے؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے کیک بانٹتا ہے؟ کیا لوگ گھر والوں کو بلا کر ان کے ساتھ کیک کاٹتا ہے کہ آ جاؤ میری پھانسی کا 1 سال اور رہ گیا، 1 سال کم ہو گیا، آؤ کچھ خوشیاں منا لی جائے؟ جب دنیاوی اعتبار سے اس طرح نہیں ہے تو میرے دوستو، ہم آخرت کی یہ جو ہماری زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دے کے بھیجی تھی کہ جس زندگی کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوچیں کہ ایک کسان ہے، اس کسان کے بارے میں اگر اس کسان کو معلوم ہے کہ اگلی فصل کے اعتبار سے میں نے دانہ نہیں ڈالا، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جب اس نے دانہ نہیں ڈالا تو کیا وہ فصل کے وقت پر فصل کاٹ سکتا ہے؟ نہیں میرے دوست، ایک عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ اب وہ فصل کے وقت فصل نہیں کاٹ سکتا۔ ابھی امروہہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ناسک میں رہ کر کام کرتا ہے، وہ لوگ امروہہ پہنچے، وہاں کی یہ خبر میرے پاس آئی کہ جو انگور آ رہے تھے اولا اتنا زائد پڑا کہ انگور مر گیا۔ جس بندے نے خبر دی، میں نے دوسرے سے پتہ کیا کہ اب کیسے ہوگا، نقصان کس کا ہے؟ کہ پارٹی کا کوئی نقصان نہیں، اس میں نقصان کسان کا ہوتا ہے، لیکن کسان دوائی ڈال کر اس انگور کو بڑا کرے گا اور اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں کہ کیا ہمیں نقصان ہے، کیا ہمیں فائدہ ہے، لیکن جب ہم آخرت کو دیکھتے ہیں تو اخروی اعتبار سے ہم کچھ نہیں سوچتے کہ یہ گزشتہ سال گیا تھا، کوشش کی تھی کہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اتنے گناہ کیے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو آئندہ سال ہم وقت اس انداز سے گزاریں گے کہ اس وقت کے گزارنے میں ہم
ان گناہوں سے بچیں گے، یہ عزم ہمارا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی، تو رات میں اپنے گھر آنے کے بعد میں، اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد میں اپنے آپ کو کوڑا مار رہے کہ عمر تیری نماز جماعت سے کیوں چھوٹی ہے؟ جبکہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوڑے کا حکم نہیں، لیکن اپنا حساب خود لے رہے۔ تو اسی لیے ہمیں صبح سے لے کر شام تک اپنا یہ حساب لینا چاہیے کہ آج جو یہ دن گزرا ہے، اس دن میں ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اگر اس انداز سے ہم اپنا ہر دن گزارتے رہیں تو میرے دوستو یہ زندگی کامیاب ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی حساب ہوگا، ایک وقت آئے گا اس میں ہم سب کا حساب ہونا ہے، آپ لوگوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا حساب کر لے۔ اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکلتے ہیں، سب سے پہلے اس پر پابندی حکومت کے فرض بنتا ہے کہ حکومت اس کے اوپر پابندی لگائے، اور حکومت اگر پابندی نہیں لگاتی ہے، ہمیں بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑتی ہے، تو دوسری پابندی گھر والوں کے اوپر ہے کہ ماں باپ اس رات میں ذرا غور کرے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا اور ہماری بچی کہاں جا رہی۔ بڑی خوشی کے ساتھ نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے گھروں سے رخصت ہوتے ہیں اور ماں باپ سے مل کر کے جاتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں، اور گھر والے خوشی خوشی ان کو گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ کیا طریقہ ہے؟ کہاں امت یہ کھو گئی، امت یہ کہاں ڈوبی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ جو دنیا کے اندر آج ظلم ہو رہا، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کافر بچہ جنگ کی حالت میں آ جائے، کوئی معصوم سامنے آ جائے، کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت سامنے آ جائے تو اپنی تلوار کو روک لینا۔ کافر کے لیے نبی نے یہ حکم فرمایا تھا۔ آج آپ اگر نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان کٹ رہا، معصوم بچے کٹ رہے ہیں، عورتیں کٹ رہی ہیں، بوڑھے کٹ رہے ہیں، بوڑھی عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، جوان عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ میرے دوست یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال کو درست کر لیں تو یاد رکھنا یہ تمام ظلم ختم ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کر رہے تو میرے دوست آج دنیا کے حال ہمارے سامنے ہیں۔ یہ نیا سال کوئی چیز نہیں، یہ نیا سال ہمارا حساب و کتاب کا دن ہے۔ ہم اپنا حساب و کتاب لیں کہ اس سال ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اس طرح ہم زندگی کو گزارے، جو ہم نے گناہ کیے ان سے توبہ کرے۔ آئندہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ پچھلے سال میں 2 وقت کا نمازی تھا، یہ سال میرا اس انداز سے گزرنا چاہیے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہو جاؤں۔ گزشتہ سال میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اس سال میرے چہرے پر داڑھی آ جائے۔ میرا لباس سنت کے مطابق نہیں تھا، میرا لباس سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ عزم اپنے ہو، یہ عزم ہوتے ہوئے ہم زندگی کو گزاریں تو میرے دوستو وہ زندگی ہماری کامیاب ہے۔ ایک شاعر نے اس نئے سال کے اوپر چند اشعار کہے، بڑی حقیقت بیان کی، بہت چند اشعار میں اس نے اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ سال سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے۔ سوچو، سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، دن رات بھی وہی ہے، صرف بدل کیا رہا ہے؟ بدل رہا ہے 2023 میں جو 3 تھا وہ 3 ہٹا کر 4 لگایا جا رہا، صرف ایک ہنس بدل رہا۔ اس ایک ہنس کے بدلنے کی وجہ سے میرے دوستو ہم کیا کیا عریانیت اور کیا کیا فحاشی نہیں کر رہے۔ میرے دوستو یہ قابل غور ہے۔ شاعر کہتا ہے اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی۔ جو گزشتہ سال تھا وہی اس سال ہے۔ آگے کہتا ہے آسمان بدلا ہے
افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہنس کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، یعنی ایک ہنس بدلا ہے، اس ہنس کے بدلنے سے کوئی نیا پن تو آ نہیں سکتا۔ آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہنس کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے۔ تمام چیزیں وہی ہے، کوئی نیا پن نہیں آ رہا۔ آگے کہہ رہا ہے تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں کئی سال نئے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ لیں، ہم دیکھیں کہ گزشتہ سال گیا تھا، کیا کیا ہم نے کیا، کیا نہیں کیا، کیا کوتاہی تھی، اعمال میں کیا کیا ہم نے نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے اگلے سال کی شروعات کریں۔ کوئی بھی بندہ ہو صبح اپنی اس انداز سے کرتا ہے کہ کسی نہ کسی ذکر سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بالکل تازہ سی مثال دوں، کارخانوں میں پورے دن گانے بجتے ہیں لیکن صبح صبح تلاوت چلتی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت چلے گی، پھر نعت چلے گی، پھر قوالی چلے گی، اس کے بعد پورے دن گانے چلیں گے۔ اب اس کو معلوم ہے میں پورے دن گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ سوچ رہا کہ تلاوت ہوئی، پھر ہلکا ہلکا ہٹ رہا ہے لائن سے۔ پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد نعت چلائی، اس کے بعد قوالی چلائی، اور پورے دن گانے۔ تو اس کے دل کو تسلی ہے کہ میں نے شروعات جو کی ہے وہ ذکر سے کی ہے، اتنی اس کو تسلی ہے۔ تو یہ نیا سال آ رہا، کم از کم ہم یہ کریں کہ اس دن اگر کوئی نیک عمل نہیں بھی کر سکتے تو گناہ نہ کریں۔ ہو تو یہ کہ 12 بجنے کے بعد جہاں لوگ پٹاخوں کے اندر آگ لگانے کے لیے بیٹھے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ملنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہاں ہم اپنی زبان کو ذکر کے اندر ملوث کریں۔ اور صبح اٹھنے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ سورہ یاسین صبح میں پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ تو اس انداز سے ہم اپنے نئے سال کی شروعات کریں، بیچ میں کوتاہی بھی ہو تو کم از کم دل کو تسلی ہو کہ سال کے شروع میں نے نیکی کی تھی، اور جس سال کی شروعات بھی گناہوں سے ہو رہی ہو، میرے دوستو کیا امید، کیا توقع لگائی جا سکتی ہے کہ اس سال کے درمیان ہم عبادت کریں گے، یہ سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ دعا کرے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔